فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص تلاوت کا اتنا عادی بن جائے، تلاوت کا اتنا شوقین بن جائے کہ تلاوت اس کی زندگی بن جائے، تلاوت کے اندر اتنا مصروف ہو جائے کہ تلاوت کی بنیاد پر اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہتا کہ وہ دعا مانگے، یا دعا کا وقت بھی وہ تلاوت ہی میں خرچ، یا قرآن سمجھنے میں خرچ، یا قرآن پر عمل کرنے میں خرچ کر دیتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی دعا میں وہ جو کچھ مانگنے والا تھا اس سے زیادہ اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی بناؤ، قرآن کی تلاوت کی اپنی عادت بناؤ، اس لیے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہی قلب کے اندر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، سامان تسکین نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے کس وجہ سے تیار ہوئے تھے؟ کیا کوئی سختی ان پر ہو رہی تھی؟ اس سختی کی وجہ سے؟ ہاں سختی تھی ضرور، لیکن سختی کس بات پر تھی؟ قرآن پر۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں بلند آواز سے تو سختیوں کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن صدیق اکبر جواب ارشاد فرماتے ہیں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اللہ کی کتاب کی تلاوت کو چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ تو لگائیں، یہ قرآن سے شغف تھا، یہ قرآن کی تلاوت کی کیفیت تھی، یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی عادت تھی۔ آج ہمارے گھروں کی پہچان ناچ گانے اور باجے تماشوں کی آواز بن گئی، کل تک ہمارے گھروں کی پہچان یہ تھی کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی، ہمارے گھروں سے اللہ عز و جل کی تلاوت کی آواز، اللہ عز و جل کی کتاب کی تلاوت کی آواز آتی۔ آپ جانتے ہیں مدینے کی گلی میں رات کے سناٹے کے اندر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ گزر رہے تھے، کسی گھر سے رات کے سناٹے میں تلاوت کی آواز آتی ہے، پڑھنے والا قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، ان عذاب ربک لواقع۔ یہ آیت کریمہ جیسے ہی فاروق اعظم کے کانوں سے ٹکرائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہوئی، وہیں پر آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ پتہ چلا ہمارے گھروں کی پہچان قرآن کی تلاوت تھی۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اس گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی وہ گھر والے پرسکون زندگی گزارتے، جس گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ان گھروں سے بیماریاں اور پریشانیاں دفع ہو جاتی، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ان گھروں کے اندر پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی۔ آج اگر ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو ہمارے گھر کی دیواریں ترس رہی ہیں کہ کوئی اس گھر میں قرآن کی تلاوت کرے۔ گانوں کی آواز کی گواہی تو گھر کی دیواریں دے سکتی ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے گھر کی دیواریں دینے کے لیے تیار نہیں۔ رات کے 3 بجے تک گھروں کے اندر سیریل چل رہے ہیں، یوٹیوب پر کچھ نہ کچھ دیکھا جا رہا ہے، بڑی عجیب سچویشن ہو گئی۔ یاد رکھیں جن گھروں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے، اور قبرستان میں زندہ نہیں رہتے، قبرستان میں مردہ رہا کرتے ہیں۔ اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور اس کتاب کی تلاوت کا جو عادی ہوگا کبھی خسارے میں نہیں ہوگا، کبھی گھاٹے میں نہیں ہوگا۔ یہ رب کا فرمان ہے، نہ یہاں کا گھاٹا ہوگا نہ آخرت کا گھاٹا ہوگا، نہ یہاں کا نقصان ہوگا نہ آخرت کا نقصان ہوگا۔ اس کتاب کی تلاوت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا عمل بنا دو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ نے دوسری بات کا ذکر فرمایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ اکبر۔ جو نماز قائم کیے، پتہ چلا جس طریقے سے تلاوت کے ذریعے اللہ خسارے سے بچا لیتا ہے، ایسے ہی اقامت صلاۃ کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل خسارے سے بچا لیتا ہے۔ اب اس کا فائدہ بھی دنیا میں آپ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ آج کی تنگدستی کا شکار انسان بہت سارے بزرگوں کے پاس جاتا ہے، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت ڈپلیکیٹ بھی ہوتے ہیں۔ بابا پریشانی ہے، دھندا نہیں چلتا، کاروبار
میں مندی چل رہی ہے, گاہک دکانوں پر نہیں آتے, حضرت کسی نے ہمارے کاروبار میں بندش تو نہیں کر دی, غرض کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس طریقے کی چیزوں کے سلسلے میں کبھی پریشان حال اچھے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے صحیح رہنمائی ملتی ہے, اور کبھی ایسوں کے پاس پہنچتے ہیں جن کو خود کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. نتیجتاً شکار ایسے ہو جاتے ہیں کہ مال جو کچھ تھا وہ بھی چلا جاتا ہے, اور کبھی کبھی تو عورتیں اپنی آبرو بھی گنوا کر کے آ جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ چاہتے ہیں تنگ دستی سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ روزی کی تنگی دور ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر فراوانی پیدا فرما دے. سب کے وظیفے آپ نے سنے ہوں گے, میں آج اللہ کا عطا کردہ ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کا عطا کردہ ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں. میرا رب فرماتا ہے, اے رزق کے متلاشیوں اور رزق کی تنگی کے شکار لوگوں, اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں رزق عطا کروں تو اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو. اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا, میں تمہیں روزی عطا کروں گا. اور جو رب روزی دینے کا وعدہ کر رہا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا, بلکہ اس کی شان تو یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. نسخہ عطا فرما دیا, نماز قائم کرو, خود بھی نماز پڑھو, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے اندر آنے والے ننھے بچوں کے رونے کی آواز پر اپنی نماز مختصر کر دیتے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی, وہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا بچہ ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اتنا نماز کے سلسلے میں شدت کے ساتھ حکم اور قائم کرنے کا حکم کیوں ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ نماز ہی ہے جو بے شمار برکتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. یہ نماز ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے, یہ نماز ہے جو عاجزی پیدا کرتی ہے, یہ نماز ہے جو تکبر سے پرے رہنے کی تعلیم دیتی ہے, یہی نماز ہے جو بندے کو خدا سے قریب کر دیتی ہے, یہی نماز ہے جس کی بنیاد پر انسان بہت ساری ترقیوں کی منازل طے کرتا ہے. نماز افضل العبادات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اقامت صلاۃ کے بارے میں فرمایا گیا, اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ, ان کے وقتوں کے ساتھ, اس کی اچھی طریقے سے شرعی اعتبار سے رعایت کے ساتھ نماز کو قائم کرو. جب تم نماز قائم کرو گے تو اب اس کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ اللہ قبر میں بھی عطا فرمائے گا, حشر میں بھی عطا فرمائے گا. قبر میں نماز کا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی روشنی نماز ہے. جو دنیا میں نماز پڑھے گا اللہ قبر کے اندر اس کی تاریکی کو, قبر کی تاریکی کو دور فرما کر قبر کو منور و مجلہ فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب آپ دیکھیں, ہم اپنا جائزہ لیں, اپنا احتساب کریں, اپنے بارے میں غور کریں. ہم نماز تو کسی حد تک پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, کچھ لوگ نماز کے پابند بھی نظر آئیں گے, لیکن اگر ہم نماز دیکھتے ہیں تو وہ نماز جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے اس مومن کی نماز کے بارے میں فرمایا, جس مومن کی نماز اسے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. جب ہم مومن کی نماز کا جائزہ لیتے ہیں تو آج کے مسلمانوں کی نماز کا جائزہ اگر لیں, آج کے مسلمانوں کا الا ماشاءاللہ بہت ساروں کی نمازوں کے اندر ایمان والوں کی جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز نظر نہیں آتی, بلکہ نماز کا معاملہ دوسرا نظر آتا ہے. اب ایمان والے جن کو رب قدیر کامیابی عطا فرما
فرماتا ہے ان کی نماز کی سچویشن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نماز میں گریہ و زاری کرتے ہیں، ان کی نمازیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان کی نماز ان کو برائیوں سے بھی روکتی ہے، اور ان کی نماز کا حال یہ ہوتا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ کے قرب کی دولت سے انہیں وہ نماز مالا مال کر دیتی ہے۔ آج ہماری نماز کیسی نماز ہے؟ اگر ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہماری نماز میں خشوع بھی نظر نہیں آئے گا، ہماری نماز میں خضوع بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ ڈرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی مجھ پر حکم نہ لگ جائے۔ لیکن منافقین کی جو نماز کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، اگر مسلمانوں کی الا ماشاءاللہ نماز کو دیکھا جائے تو وہی طریقہ ان کا نظر آتا ہوا دکھائی دے گا، اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ تو قرآن منافقین کی نماز کے بارے میں کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، اللہ اکبر، ان کی نماز کے اندر وہ سستی سے نماز ادا کرتے ہیں، بالکل مردے کی طرح نماز ادا کرتے ہیں، نہ رکوع برابر ہو رہا ہے، نہ سجدے برابر ہو رہے ہیں، نہ قیام برابر ہو رہا ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قسم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو لوگ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت اس بندے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے جسے تو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میری نظروں سے گزرا، جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے، اس کے امکانات ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ کہیں اس کی آنکھوں کی بینائی سلب نہ ہو جائے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ نماز خضوع کے ساتھ ادا کریں، خشوع کے ساتھ ادا کریں۔